قابل احترام دوستوں، قرآن پاک کی آیت کا ایک مختصر حصہ پڑھا ہے۔ قرآن کی اس آیت کے اس حصے میں ہمیں اصل کامیابی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ ہر انسان کامیابی کی تلاش میں ہے، ہر انسان چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ اس کی ساری محنت کا خلاصہ، اس کی تگ و دو، اس کی جستجو، شب و روز کی محنت، اس کی بھاگ دوڑ، اس کا مقصد کیا ہے کہ مجھے کامیابی ملے۔ آج لوگوں نے فیکٹریاں بنا لی، کارخانے بنا لیے، بڑے منصب حاصل کیے، عہدے حاصل کیے، اور جس کے لیے لیل و نہار محنت ہو رہی ہے اسی بات کے لیے کہ کامیابی مل جائے۔ انسان نے کامیابی اس چیز کو سمجھا جس میں اس کی کامیابی نہیں ہے۔ بس یہاں پر یہ بات سمجھائی جا رہی اور یہ بات سمجھ میں آ گئی تو انسان اپنے چھوڑے ہوئے مقام کو حاصل کر سکتا ہے اور دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو سکتا ہے اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے کامیابی ملے گی مال میں، دولت میں، منصب میں، عہدے میں، دنیا کے عیش و عشرت کے سامان میں، جبکہ یہ کامیابی نہیں ہے۔ یہ تو فانی ہو جانے والی چیزیں ہیں۔ یہ دنیا میں جو بھی کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے بالآخر اس نے ختم ہو جانا ہے۔ اصل کامیابی کیا ہے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ قرآن کہتا ہے کہ جو اپنے آپ کو آخرت کی ناکامی سے بچا لے، جہنم سے اپنے آپ کو بچا لے، اور وادخل الجنۃ، اور وہ جنت میں جانے والا بن جائے، اس کے اعمال ایسے ہوں کہ جو اس کو جنت میں لے جانے والے ہوں، فقد فاز۔ قرآن کہتا ہے یہ ہے حقیقتاً کامیاب انسان، یہ ہے حقیقی کامیابی۔ تو ہمیں اس حقیقی کامیابی کے لیے تگ و دو کرنی ہے، عارضی کامیابی کے لیے محنت نہیں کرنی۔ تھوڑی دیر کی کامیابی کے لیے ہم اتنا کچھ کر رہے ہیں جو ہمیشہ کی کامیابی جو قرآن ہمیں بتا رہا ہے اس سے آج کے انسان نے صرف نظر کر رکھا ہے، آنکھیں بند کر رکھی ہیں، اور انسان اس سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ جو مدارس کی، مساجد کی، خانقاہوں کی جو محنت ہے، انسان کو اس حقیقی کامیابی سے متعارف کرانا، اور اس نے جو اپنے مقام کو کھو دیا اس پر اس کو واپس لانا، یہ ہے اصل مقصد۔ تو میرے دوستو، ہمیں اپنی بھی فکر کرنی ہے، پوری امت کی فکر کرنی ہے، اپنے رشتہ داروں کی، عزیز و اقارب کی فکر کرنی ہے کہ ان کو بتانا ہے کہ کامیابی یہاں پر ہے۔ ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے، اپنی آخرت کی فکر کرنی ہے۔ اللہ نے جو یہ مختصر سی زندگی دی ہے اسی کامیابی کے لیے۔ عقل مند انسان وہ ہوتا ہے جو اس مختصر وقت کو قیمتی بناتا ہے۔ اگر ایک ہفتے کا ٹائم مل جائے کہ ایک ہفتے میں آپ نے تیاری کرنی ہے اور اگلے ہفتے میں آپ کا امتحان ہوگا، عقل مند انسان اس ہفتے کو قیمتی بنائے گا، اس میں محنت کرے گا، اور جس چیز کا امتحان دینا ہے اس کے لیے اس کی تگ و دو ہوگی اور اس کے سوالات وہ یاد کرے گا۔ جب امتحان کا وقت آئے گا تو اس نے چونکہ اس ایک ہفتے کو قیمتی بنایا ہوگا، لہو لعب میں اور کھیل کود میں اپنے وقت کو ضائع نہیں کیا ہوگا، تو آنے والے ہفتے میں جب امتحان ہوگا وہ سرخرو ہوگا اور اچھے نمبروں سے پاس ہو جائے گا۔ اور جس نے وقت کو ضائع کیا ہوگا لہو لعب میں، یقیناً جب وہ امتحان حال میں بیٹھے گا، جب امتحان دے گا تو اس وقت وہ پریشان ہوگا کیونکہ اس نے محنت نہیں کی۔ بالکل اسی طرح میرے بھائیوں، اللہ نے جو یہ دنیا کی زندگی دی ہے اس آخرت کے امتحان کی کامیابی کے لیے یہاں پر ہمیں موقع فراہم کیا کہ اس دنیا کی زندگی میں تم نے وہاں کے لیے زاد راہ جمع کرنا ہے، محنت کرنی ہے، وہاں پر تمہارا امتحان ہوگا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ریت کے ایک ذرے کے برابر بھی کوئی اچھا عمل کیا ہوگا وہ بھی قیامت کے دن سامنے آ جائے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کسی نے ریت کے ایک ذرے کے برابر بھی کوئی برا عمل کیا، گناہ کا کام کیا، بند کمرے میں کیا، سناٹے میں کیا، رات کی تاریکی میں کیا، وہ بھی چھپ نہیں سکے گا، وہ بھی قیامت کے دن سامنے آ جائے گا۔ دنیا میں جو جو کیا ہوگا، جس پل جو وقت گزارا ہم نے، جو بھی اعمال کیے ہوں گے، وہ سب کچھ قیامت کے دن سامنے آ جائے گا۔ اس وقت ایک ایک لمحے کے بارے میں پوچھا جائے گا، وہ امتحان یقیناً ہو کر رہے گا۔
وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، وہ پل صراط جس پر سے ہر ایک نے گزر کر جانا ہے۔ تو اس لیے اس دنیا کی زندگی کو بامقصد بنانا ہے اور اس حقیقی کامیابی کے لیے محنت کرنی ہے، رب چاہی زندگی گزارنی ہے۔ ایک رب چاہی زندگی ہے اور ایک من چاہی زندگی ہے۔ رب چاہی زندگی گزاریں گے، دنیا بھی اچھی بنے گی، پرسکون بنے گی، اور آخرت بھی اچھی بن جائے گی۔ اور اگر من چاہی زندگی گزاریں گے تو دنیا بھی بے سکون اور پریشان، اور آخرت بھی ہماری ناکام ہو جائے گی۔ آج جس نے من چاہی زندگی گزارنا چاہی، اس کے پاس مال و اسباب کی کمی نہیں، دولت کی کمی نہیں، دنیا کے عیش و عشرت کی سامان کی کمی نہیں، لیکن وہ بیچارہ بے سکون ہے، پریشان ہے، اس کے عافیت سے بیچارہ دور ہے، مختلف قسموں کی الجھنوں میں، پریشانیوں میں مبتلا ہے، کہ اس انسان نے یہ سمجھا کہ من چاہی زندگی میں مجھے کامیابی ملے گی، رب چاہی زندگی گزارنی ہے۔ رب چاہی زندگی یہ ہے جو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق جب انشاءاللہ ہماری زندگی گزرے گی تو یہ رب چاہی زندگی ہوگی۔ جس طرح صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضور علیہ السلام کی تربیت کے نتیجے میں من چاہی زندگی کو چھوڑا، رب چاہی زندگی اختیار کی، تو اللہ نے اس رب چاہی زندگی کے صدقے دنیا کی ہر نعمت ان کے قدموں میں لا کر رکھ دی۔ اللہ نے اس رب چاہی زندگی کے صدقے انہیں دنیا میں ہی جنت کی سندیں عطا فرما دی۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا اعلان ان کے لیے ہوا کہ وہ اپنے اللہ سے راضی ہوئے اور اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ دنیا میں اللہ نے فرمایا میں ان سے راضی ہو گیا۔ یہ کتنی بڑی نعمت کی بات ہے صحابہ اکرام۔ لیکن جب بھی ان کی زندگی میں کوئی بھی پریشانی آئی، انہوں نے اپنے رب سے تعلق کو مزید مضبوط کیا، اپنے رب کو پکارا۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں جب بھی زندگی میں پریشانیاں اور مشکلات اور بیماری اور حالات آئے تو ہم اسباب کے پیچھے نہیں دوڑا کرتے تھے، بلکہ مسبب الاسباب کی طرف متوجہ ہوا کرتے، اور 2 رکعت نماز نفل ادا کر کے اللہ کے حضور اپنی جبینوں کو جھکا کر ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگا کرتے تھے، یا اللہ ہمارا فلاں مسئلہ حل فرما دے، بیماری ہے شفا عطا فرما دے، فلاں مشکل ہے یا اللہ حل فرما دے۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں ابھی ہاتھ ہم اپنے چہروں پر پھیر نہیں پاتے تھے، اللہ ہمارے مسئلوں کو حل فرما دیا کرتا تھا۔ آج بھی وہی اللہ کی مدد ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ ہمارے اللہ ہم سے، ہماری سگی ماں سے بھی 70 گنا زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو بس ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اسی کے لیے یہ محنتیں ہو رہی ہیں۔ ہمیں مسجد، مدرسے اور خانقاہوں کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنا ہے۔ اس فتنے کے دور میں یہی عافیت کی جگہیں ہیں۔ انسان اپنے آپ کو محفوظ کر سکتا ہے، اللہ کو راضی کر سکتا ہے۔ ان جگہوں سے اور ان مقدس مقامات سے تعلق کو مضبوط کر کے، اللہ والوں سے تعلق کو مضبوط کر کے ہمیں کامیابی ملے گی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس عظیم تاریخی دینی درسگاہ کو اللہ رب العالمین مزید ترقیاں نصیب فرمائے۔ اللہ اس کے فیض کو جاری اور ساری فرمائے، اور ساری دنیا میں اس دینی ادارے کے ذریعے اللہ ہدایت کے کام کو عام فرمائے۔ حضرت قبلہ مولانا فضل الرحمان آزاد صاحب دامت برکاتہم کی محنتوں کو اللہ قبول فرمائے۔ ان کے والد محترم حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا فیض اللہ آزاد صاحب رحمہ اللہ کی قبر پر اللہ کروڑہا رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مرکت پر اللہ تعالیٰ مزید اور برکتوں کا، خیروں کا، عافیتوں کا نزول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔